16 مارچ 2024 عیسوی بمطابق 5 رمضان المبارک 1445 ہجری بمقام سینٹ روز پبلک اسکول روزہ عنوان پر مشاعرے کا اہتمام و انصرام ہوا۔ صدارت کے منصب کو استاد شاعر محمد فاروق جاذب نے رونق بخشی۔ نظامت کی باغ ڈور شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی کے ہاتھ میں رہی۔ 1 درجن سے زائد شعراء نے اپنا تازہ و تازہ کلام سنا کر مشاعرے کو مقصدیت کی سند بخشی۔ نصف شب سے رات 3 بجے تک مشاعرہ چلا۔ اس موقع پر زبیر انصاری اور منصور خان صاحبان نے سحری کا اہتمام کیا اور شعراء کا شکریہ ادا کیا۔ نیز ملت مسلمہ کا درد رکھنے والے عالم دین مولانا منت اللہ رحمانی کو عزت و احترام سے یاد کیا۔ میں دعوت دیتا ہوں محفل کا تھوڑا رنگ بدلے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ مزاح نگار روزے کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ میری مراد ہیں جناب مسعود شاہ جہاں پوری صاحب، جو بڑی خوبیوں اور صفات کے مالک ہیں۔ جلدی جلدی کتابیں ان کی آ رہی ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ ان کی عمر ان کو طویل عطا کرے۔ اور حالانکہ انہوں نے کووڈ کو مات دے دی، جس نے کووڈ کو ہی پیچھے ڈھکیل دیا ہو اسے آسان نہیں ہٹانا دنیا سے، تو وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ان کے حق میں دعا کیجیے واقعی، اس لیے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں یا ان کی نسل میں عام طور پہ آدمی شاعر ہوتا ہے، ان کی نسل اتنی مضبوط ہے کہ اگر یہ نسل لکھیں تو منور رانا کے بعد ایک نئی مثال قائم ہو سکتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ طے ہی نہیں ہو سکا احمد ندیم قاسمی کی طرح کہ وہ شاعر بڑے ہیں، صحافی بڑے ہیں یا نثار بڑے ہیں۔ نسل منور رانا کی ان کی شاعری سے بھی طاقتور ہے، تو ان کے بارے میں یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن نثر بہت اچھی ہے۔ تو خدا کرے یہ لکھیں اور ہم سب پہ لکھیں، بھلے ہم لوگوں کو پریشانی بھی ذرا ہو، اس لیے کہ مزاح نگار لکھتا اور پتہ نہیں کیا کیا پہلو نکال دیں۔ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اتنا سنجیدہ ماحول، اتنا سنجیدہ موضوع، اور یہ مزاح نگار کے لیے ایک چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی سنجیدہ سلسلے میں وہ کون سا مزاح کا پہلو پیش کرے آپ کے سامنے۔ چند باتیں بھی کروں گا کیونکہ ابھی شہری گھڑی میں کافی ٹائم ہے۔ جی، جو لوگ علی گڑھ یونیورسٹی گئے ہیں، دیکھا ہے انہوں نے، تو یونیورسٹی ایریا میں ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا تصویر محل، جو پچھلے سال ہی گرایا گیا ہے۔ ہاں، تو جب مجھے یہ ردیف ملی تو میں اسی علی گڑھ کے مطلب ایک ایسی عمر میں وہاں پہنچا تھا جو ٹین ایج کہلاتی ہے۔ تو یہ میں نے تصویر محل کا نام اس لیے لیا کہ اس میں پروفیسر بھی سنیما دیکھنے جاتے تھے، لیکچرز بھی جاتے تھے، اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات بھی ہوا کرتی تھی، اور یونیورسٹی میری ایریا میں تھا تو کافی اس میں رش ہو جاتا تھا۔ اور جو میں نے بات دیکھی وہاں پر کہ رمضان کے دنوں میں جب افطار کا وقت آتا تھا اور فلم چل رہی ہے تو فلم روک کر ایک تختی آتی تھی، حضرات روزہ افطار کچھ اس قسم کا ایک موضوع ہوا کرتا تھا۔ تو دیکھیے، میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ انسان جب تک کوئی حماقت نہیں کرے گا سامنے والے کو ہنسی نہیں آئے گی۔ ابھی میں یہاں دھڑام سے گر جاؤں، چاہے مجھے کتنی چوٹ لگے، میری آنکھ میں آنسو لیکن آپ ہنسیں گے، اور بچے کو بھی ہم اسی بچے کو ہم گود میں لیتے جو شرارت کرتا ہے، حماقت کرتا ہے۔ تو ہماری شاعری کو آپ بہت زیادہ سانچوں میں مت ڈالیے۔ یہاں ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، نظمیں، رباعیات اور دوہے وغیرہ لکھنے والوں کا کھلے دل سے استقبال رہے گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نظم بھی میں نہیں لایا ہوں، رباعی بھی میرے پاس نہیں ہے، وغیرہ کہنے کی اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ہاں، تو راہ میں نے نکالی ہے، لیکن رضوان صاحب اور ڈاکٹر منصور صاحب، ردیف یہاں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بغیر اس کے چلا جاؤں گا، تو تھوڑا سا ماحول اپنے لیے بنا رہا ہوں۔ عنوان وہی ہے کہ روزہ داروں کی دعا ہوتی ہے فوراً ہی قبول، روزہ داروں کی دعا ہوتی ہے فوراً ہی قبول، مولوی صاحب نے مسجد میں کہا یہ بار بار،
روزہ داروں کی دعا ہوتی ہے فوراً ہی قبول. مولوی صاحب نے مسجد میں کہا یہ بار بار, اور پہلا روزہ رکھ کے رمضانی نے مانگی یہ دعا, عید کا کل چاند ہو جائے میرے پروردگار, عید کا کل چاند ہو جائے میرے. روزہ داروں کی دعا ہوتی ہے فوراً ہی قبول. کیا کسی کو اس پر اعتراض ہے؟ بہرحال, اور میں اسی پر آنے والا ہوں. ایک دو قطعے اور سماعت فرمائیے کہ اب میں وہی ہوں ٹین ایج میں. کہا ہے کہ کل مزہ لے لے کہ جمن نے فقیرے سے کہا, کل مزہ لے لے کہ جمن نے فقیرے سے کہا, لطف کتنا روزہ رکھنے کی اداکاری میں ہے. کل مزہ لے لے کہ جمن نے فقیرے سے کہا, لطف کتنا روزہ رکھنے کی اداکاری میں ہے, اور وہ مزہ تو دعوت چوتھی میں بھی آتا نہیں. ایک مہینہ جو مزہ مسجد کی افطاری میں ہے. کل مزہ لے لے کہ جمن نے فقیرے سے کہا, لطف کتنا روزہ رکھنے کی اداکاری میں ہے, اور وہ مزہ تو دعوت چوتھی میں بھی آتا نہیں. ایک مہینہ جو مزہ مسجد کی افطاری میں. اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں میں ایک اور سنیے کہ میں روزہ رکھ کے آیا ہوں, میرا منہ سونگ کر دیکھو. میں روزہ رکھ کے آیا ہوں, میرا منہ سونگ کر دیکھو. یہ فقرہ میں نے ان کے روبرو 10 بار دہرایا. میں روزہ رکھ کے آیا ہوں, میرا منہ سونگ کر دیکھو. یہ فقرہ میں نے ان کے روبرو 10 بار دہرایا. اور نہیں آیا یقین ان کو تو پھر 10 ہی بجے دن کے دکھایا کھول کر روزہ تو ان کو اعتبار آیا. میں روزہ رکھ کے آیا ہوں, میرا منہ سونگ کر دیکھو. یہ فقرہ میں نے ان کے روبرو 10 بار دہرایا, اور نہیں آیا یقین ان کو تو پھر 10 ہی بجے دن میں دکھایا کھول کر روزہ تو ان کو اعتبار آیا. تو اس سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں. اور یہ اب میں ابھی بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ کچے پکے شعر, یہاں صرف کچے کچے ہیں, پکا اس میں ایک بھی نہیں. کچھ تو ڈر کے مارے نہیں سناؤں گا کہ مطلب کچھ ہوتا ہے, مطلب کبھی اچھا ہوتا نہیں مجھ سے. بہرحال, ترک ہرگز نہ کرو بھوک سے ڈر کر روزہ. ترک ہرگز نہ کرو بھوک سے ڈر کر روزہ, رکھ کے ہوتے ہیں مسلمان تونگر روزہ. ترک ہرگز نہ کرو بھوک سے ڈر کر روزہ, رکھ کے ہوتے ہیں مسلمان تونگر روزہ. اور دوسروں کے یہاں افطار تو کر کر دیکھو, دوسروں کے یہاں افطار تو کر کے دیکھو, کس قدر کرتا ہے چہرے کو منور روزہ. دوسروں کے یہاں افطار تو کر کے دیکھو, دوسروں کے یہاں افطار تو کر کے دیکھو, کس قدر کرتا ہے چہرے کو منور روزہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. دوسروں کے یہاں افطار تو کر کے دیکھو, کس قدر کرتا ہے چہرے کو منور روزہ. اور ماشاء اللہ ملے دعوت افطار جہاں, ماشاء اللہ ملے دعوت افطار جہاں, ہم پہنچتے ہیں وہاں رخ پہ سجا کر روزہ. ماشاء اللہ ملے دعوت افطار جہاں, ہم پہنچتے ہیں وہاں رخ پہ سجا کر روزہ. اور یہ اس کی تھوڑی سی تمہید میں بتاؤں. ایک صاحب امیر تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے, مگر ان کے بعد میں جو بات سننے میں آئی تو میں نے اسے اس میں شعر بند کیا کہ صاحب زر ہوں کرم مجھ پہ ہے مولا تیرا. جن لوگوں نے جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات پڑھی ہوگی تو ان کے دادا تھے فقیر محمد خان گویا, صاحب دیوان شاعر تھے, اور ان کے جو والد نے ایک بار روزہ رکھ لیا. تو وہ میں بتاؤں گا نہیں, جب آپ پڑھیں گے تو لطف آئے گا اس میں, کہ انہوں نے تمام نوکروں کو یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ جو ان کے آنگن میں درخت تھے اس پہ کوئی پرندہ چوں چوں نہ کرے, وہ سونا چاہتے تھے.
उनका रोज़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक ही रोज़ा रखा उन्होंने, तो हर आदमी लग्गा लिए जाता था कि ना तोते को बैठने देता था, ना बुलबुल को बैठने देता था, ना कौवे। खान साहब का रोज़ा ना जो तो साहिब ज़र हूँ करम मुझ पे है मौला तेरा, घर में रखने को लगा रखे नौकर रोज़ा। साहिब ज़र हूँ करम मुझ पे है मौला तेरा, घर में रखने को लगा रखे हैं नौकर रोज़ा। और ये वो लोग मेरी तरह जो अपनी बेगम से बहुत डरते हैं कि खौफ बेगम का निकल जाएगा इंशाअल्लाह, खौफ बेगम का निकल जाएगा इंशाअल्लाह, रख के जो देख ले अल्लाह से डर कर रोज़ा। खौफ बेगम का निकल जाएगा इंशाअल्लाह, रख के जो देख ले अल्लाह से डर कर रोज़ा। और हमें अल्लाह करे माफ़ के रखा हमने, हमें अल्लाह करे माफ़ के रखा हमने, सिलसिले वार कभी छोड़ पकड़ कर रोज़ा। हमें अल्लाह करे माफ़ के रखा हमने, सिलसिले वार कभी छोड़ पकड़ कर रोज़ा। मक्का समात फरमाइए कि अहले महफिल ज़रा कर दें कोई अच्छी सी दुआ, अहले महफिल ज़रा कर दें कोई अच्छी सी दुआ, भाई मसरूर भी रखेंगे मुकर्रर रोज़ा। ये थे जनाब मसरूर साहब, इन्होंने वाकई अपनी शायरी से हम लोगों को मसरूर कर दिया। और वाकई इनको सुन के आरिफ महमूद आबादी साहब की याद आती है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, लेकिन अलील हैं, हम लोगों के दरमियान नहीं आते। जब तक वो आए खूब शेर सुनाए। और लखनऊ में मिज़ाह के मेयार को गिराने वाले तो बहुत रहे हैं, लेकिन मिज़ाह के मेयार को बुलंद करने वाले हमेशा कम रहे हैं। यानी सागर खयामी, नाज़िर खयामी और आदिल लखनवी के बाद आरिफ महमूद आबादी मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन मसूद शाहजहाँपुरी साहब जिस महफिल में जाते हैं वहाँ मेयारी कलाम सुना के ये साबित करते हैं कि शायरी के लिए इल्म की भी ज़रूरत है। यानी जो इल्म अल्लाह ने इनको दिया वो दरस व तदरीस में सिर्फ खर्च नहीं इन्होंने किया। कुछ लोग इतना खर्च कर देते हैं कि बाद में किसी काम के नहीं रहते हैं। मसरूर साहब काम के हैं, इसके लिए ये काबिल मुबारकबाद है। बहुत अच्छे ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।